السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمشا سحر آفیشیل صدیقہ انسٹیٹیوٹ۔ فرقہ واریت کے متعلق کون نہیں جانتا ہوگا؟ بر صغیر ایشیا میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ تو آج یہ جانیں گے کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کرنے میں اپنا کردار کیا ادا کر سکتے ہیں، اور فرقہ واریت میں آخر نقصان ہی کیا ہے۔ پہلی بات، فرقہ واریت ہوتی کیا ہے؟ فرقہ واریت ایک طرح کا تعصب ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پریجوڈس۔ اس میں کیا ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ جس سوچ نظریے کا حامل وہ ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور دوسرا انسان جو میری سوچ میرے نظریے کے خلاف جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے اور دھوکے میں ہے۔ لہٰذا وہ دوسرا انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی سوچ کو دوسرے انسان کے اوپر لاگو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو گویا ایک طرح کا یہ تعصب ہے فرقہ واریت، جس میں انسان کہتا ہے کہ اس کی رائے، اس کا عمل، اس کی سوچ اور وہ شخصیات کے جس کو وہ مانتا ہے وہی سب سے بہترین ہے اور دوسرے اس سے کمتر ہیں۔ اور پھر جب اس چیز میں شدت اختیار کر جاتا ہے یہ چیز تعصب بن جاتی ہے، اور یہ تعصب انسان کو فرقہ واریت پر لے آتی ہے۔ فرقہ واریت کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ آئے ایک بات کی طرف جو درمیان میں بین ہو، یعنی جو کہ برابر ہو تمہارے اور ہمارے درمیان۔ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، نہ ہم اس کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرائیں گے شریک، شیئا کچھ بھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے بعض کو اپنا رب بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس بات سے مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر پہلی چیز جو سکھائی گئی وہ ہے کامن گراؤنڈز پر بات کریں، یعنی ایسی بات کریں جو آپ کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان برابر ہے، ایک جیسی ہے، یعنی کہ اللہ کے ہونے پر۔ اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہاں پر اہل کتاب سے بات کر کے مسلمانوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ بات کیجئے جو آپ کے اور دوسروں کے درمیان یکساں برابر ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہی چیز سب سے پہلے ختم اب ہو گئی ہے، اور وہ کیا کہ ہم جب بھی گروپ کی شکل میں بیٹھیں گے، فرینڈز آپس میں بیٹھیں گے، ریلیٹیوز بیٹھیں گے، رشتہ دار بیٹھیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کو ضرور چھیڑیں گے جو کہ اختلافی ہوں، جس میں دوسرے کی رائے اور ہوگی، ہماری رائے اور ہوگی، اور باقاعدہ اس چیز سے انسان کو چھیڑ کر اس گپ شپ کا آغاز ہوگا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ بیٹھیں تو ایسی چیزوں پر بات کیا کریں کہ جو آپ کے ان کے درمیان یکساں ہو، یعنی ایسی باتوں کی بھی گوسپ ہو سکتی ہے، گپ شپ کی جا سکتی ہے جو کہ دین کے حوالے سے بہت یکساں ہیں۔ کیا اخلاقیات یکساں نہیں؟ یکساں ہیں۔ نماز، روزہ، اس کے علاوہ صلہ رحمی، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ یکساں ہیں، بلکہ دین کی تمام باتیں یکساں ہیں، لیکن اختلاف آگے جا کر ہوتا ہے، وہ بھی ہماری اپنی سوچ کی وجہ سے۔ لہٰذا تو جب بھی مل کر بیٹھے کامن گراؤنڈز پر بات کریں۔ اس کے بعد یہ تھا ایک کرنے کا کام جو آپ نے کرنا ہے۔ اب کچھ اللہ تعالیٰ نے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور ٹپس بتائیں گے، 3 ڈونٹس بتائے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے۔ فرسٹ آف آل، وَلَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس سے کیا چیز سمجھ آئی؟ عبادت کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہم نے پڑھا تھا عبد الخضوع والتذلل، یعنی عبادت مجموعہ ہے بہت عاجزی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جھک جانے کا۔ گویا جب آپ کسی بات کا فیصلہ کرنے لگیں، آپ کے سامنے کوئی ایک ایسا ایشو آ گیا ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کشمکش کی شکل میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں یہ طریقہ فالو کروں یا یہ طریقہ فالو کروں، سمجھ نہیں آ رہی، تو اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ آپ نے اگر فرقہ واریت کا خاتمہ آپ چاہتے ہو اپنے لیول پہ، آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ گویا سب سے پہلا کام آپ کے دل سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے دل میں جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے، آج سے جھکنے کا ہے اور بہت زیادہ محبت کا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہ ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ وہ کام شروع کرنے لگیں گے تو آپ سوچیں گے کہ نہیں،
وہ فلاں جو پرسنالٹی ہے وہ میری بہت زیادہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بزرگان دین ہیں یا وہ جو علامہ صاحب ہیں، مجھے ان سے کیونکہ بہت محبت ہے، ان کا طریقہ کار لہٰذا میں فالو کروں گی یا کروں گا، کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، محبت میں اگر جھکنا بھی ہے تو اس وقت بھی معیار سامنے رکھنا ہے، انسان کی محبت نہیں، اللہ کی محبت رکھنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ ایک دین کے معاملے میں مجھے کیا رستہ اختیار کرنا ہے۔ سیکنڈ چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو ذرا سا بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ ولا نشری کا کے بعد ختم ہو سک جاتی تھی کہ شریک نہیں بنانا، برابر نہیں قرار دینا، لیکن شیعہ بھی کہہ دیا، ساتھ کسی کو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اس کے سامنے یہ سیکنڈ پوائنٹ ہمارے سامنے آیا، اللہ کو اللہ کا حق دینا۔ یہ نہیں کہ کبھی اللہ کی بات مان لی، کبھی چلو کسی دوسرے کی بات مان لی، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، کیا رستہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، کیا رستہ خود ساختہ تعبیروں کے مطابق ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ مختلف شخصیات کی، دینی شخصیات کی یا جو فوت شدگان ہیں ان کی محبت میں آ کے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت اللہ کی بھی مان لیتے ہو، لیکن جب ایک خاص ایونٹ آتا ہے تو اس میں آپ شریک ہو جاتے ہو، کیوں؟ کسی دوسرے کی محبت میں، جو تاریخ میں پچھلی شخصیات گزر چکی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا سا بھی شرک نہیں کرنا، یہ نہیں کہ تھوڑی اس کی مان لی، تھوڑی اللہ کی مان لی، ساری کی ساری اللہ کی ماننی ہے پھر۔ اور پھر اس میں کیا آ جاتی ہے، اس میں صرف شخصیات نہیں آ جاتی، اس میں آپ کے مفادات بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی کہیں پر آپ کو ایسا لگا کہ اگر میں نے یہاں پر یہ طریقہ چھوڑ کر اگر میں نے ویسا ہی سیم طریقہ نہ اپنایا جیسا میرے فرینڈ کا ہے یا جیسے میرے کولیگ کا ہے، تو کیا ہوگا کہ ہماری ذرا انبن ہو جائے گی اور پھر مجھے دنیاوی طور پر ذرا نقصان ہو جائے گا۔ تو اگر آپ فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں قرار دینا، جو احکامات جو فیصلے اس کے ہیں اسی کے ماننے ہیں، دوسرے کے نہیں۔ تیسری چیز کیا ہے، وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، اور نہ تم بناؤ بعض میں سے بعض کو اپنا رب، تم میں سے بعض کو اپنا رب نہ بنائے۔ یہ کیا مراد ہوا؟ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا واقعہ بتاتی ہوں کس چیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پہلے آپ کے سامنے رول رکھ دوں۔ یہاں پر یہ چیز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں دین کے لحاظ سے تو وہ فیصلہ آپ کا دلیل پر ہونا چاہیے، نہ کہ خود ساختہ محبت پر یا نام نہاد تقلید پر۔ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ پرسنالٹیز، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں، کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو اگر وہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو ہم نے کبھی سنی نہیں تو ہم ان کو بلائنڈلی اندھا دھند فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا انہوں نے، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ان کا ایسا ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی جو پتہ ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی چیز ایسی لگتی ہے کہ یہ میں نے کبھی پڑھا نہیں، یہ طریقہ کار میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا نہیں، جس کی بنیاد پر یہ ایک فرقہ واریت کی طرف چیز لے کر جا رہی ہے، تو آپ فوراً ان سے پوچھیں کہ یہ کیا دلیل قرآن و سنت میں ہے۔ یقین کیجیے جب آپ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے عمل کو سامنے رکھیں گے، فرقہ واریت کا خود ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو حضرت عدی بن حاتم جو تھے وہ پہلے عیسائی رہ چکے تھے، عالم تھے، انہوں نے اس چیز پر اعتراض کیا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تو اپنے بعض میں سے بعض کو، یعنی کہ ہم تو اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب نہیں بناتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، تو پھر یہ قرآن پاک میں یہ کیسے بات نازل ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء اور بزرگ مشائخ کسی چیز کو جو اللہ نے حلال کی ہو اس کو حرام قرار دیتے، تم لوگ اس کو حرام کر دیتے ہو، اور اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہو وہ حلال کہہ دے تم اس کو حلال ماننا شروع کر دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی ایسا تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر یہی تو شرک ہے کرنا ہے، یہی تو پھر اپنا رب بنا لینا ہے۔ گویا یہاں پر ایک پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہو دین کے لحاظ سے ہو تو اس کو اگر پورے معاشرے میں وہ کام ہو رہا ہے تو اس کو معاشرے کو دیکھ کر کام کرنا شروع نہ کر دیں، بلکہ اپنے سامنے یہ چیز رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی گائیڈ بھی کر رہے کسی چیز کو لے کر تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ جو مجھے گائیڈ کر رہے ہیں کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ جب آپ اپنی زندگی میں دلیل لے آئیں گے آپ کی زندگی سے فرقہ واریت کا خود ہی خاتمہ ہو جائے گا۔